ایک نیا فتنہ جنم لے چکا ہے، اور وہ فتنہ بھی چھوٹا فتنہ نہیں کہ جو اپنا سید ہونے کے دعوے دار ہونے کے ساتھ جب اپنا نسب بیان کرتے ہیں تو وہ اوپر جا کے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، بلکہ وہ ابو طالب کے ساتھ اپنا نسب جا جوڑتے۔ آپ نے سنا ہوگا گجرات کے قریب ایک بوکن جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص جو ہے وہ ایسی تقریر کر رہا تھا۔ اب میں شجرے میں بار بار دیکھتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ کا نام کہیں لکھا ہوا نظر آئے، جن کی آل میں سے ہم ہیں نہیں نظر آتا۔ اب میں پھر سوچتا ہوں کہ ترتیب میں چلوں، کہاں رسول اللہ کا نام ہونا چاہیے جو ظاہراً دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا لیکن ترتیب میں یہاں بنتا ہے، تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے، کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اب اللہ نے بنا دیا ہے، اللہ نے بنا دیا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، تو اس نے ابو طالب کی نسل کو قیامت تک مصطفیٰ کی نسل بنا دیا ہے۔ کبھی اس بات پہ جھگڑا تھا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کہا جاتا تھا تم اولاد علی ہو، تم اولاد رسول علیہ السلام نہیں، تو امام زین العابدین دلائل دیتے تھے نہیں، اولاد علی تو ہیں لیکن ہم اولاد نبی بھی ہیں۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ السلام ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذہن پائزن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنا نسب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیں کہیں نہیں ملتا، اور ہمیں تو آگے اور نام ملتا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اولاد سیدہ فاطمہ ہیں، اولاد مولا علی یقیناً رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کا اس سے جو بڑا شرف ہے وہ شرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے۔ یہ جھگڑا ایک بار بھی ہوا تھا حجاج بن یوسف سے حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تو سب سے پہلے آیت سے ہم نے اس سب سے بڑی شان کا ثبوت دینا ہے کہ یہ نسل پرنور ذریت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہے، اور ان کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہا جاتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے امام باقر سے کہا معاذ اللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم اولاد نبی ہیں، تم تو اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں ہو، یہ حجاج بن یوسف نے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو امام باقر نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اولاد علی تو ہم ہیں ہی، لیکن جس پہ جھگڑا ہے کہ تم ہمیں اولاد نبی نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو اولاد نبی کہتے ہیں، تو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا۔ تو اس انداز میں انہوں نے ثابت کیا۔ یہاں ہے کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، یہ پہلے ذکر ہے، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی۔ اس کے بعد ہے ومن ذریتہ، اس ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو کہ قریب واقع ہیں۔
اگرچہ بعض نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا، لیکن وہ مرجو ہے، راجح ہے کہ پہلے آ رہا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون کون ہیں؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ آگے وزکریا، عطف ہے داؤد پر کہ ومن ذریتہ زکریا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام، ویحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، والیاس، حضرت الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب صالحین سے ہیں۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ کس بیس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بنے؟ کہ قرآن مجید میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ۔ تو کہا اگر پاک سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت بن سکتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ہم بھی امی جان کے ذریعے سے ذریت رسول بن سکتے ہیں۔ کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ سورہ انعام کی جو یہ آیت ہے 7ویں پارے میں، یہ مجرور ضمیر ذُرِّيَّتِهِ، یہ ضمیر راجع ہے نوح علیہ السلام کی طرف، کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون ہیں؟ اللہ فرماتا ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، ہارون علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ قطعی ہے، قرآن جھگڑا کر رہا تھا حجاج کہ نسب تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے، اور تمہارے باپ علی ہیں، تم اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں، کیونکہ نبی کی بیٹی تو سیدہ فاطمہ ہیں اور وہ تمہاری ماں ہیں، اور امی کی طرف سے نسب ثابت نہیں ہوتا، باپ کی طرف سے ہوتا ہے، جو باپ ہوں ان کی ذریت اور اولاد کہا جاتا ہے۔ لہذا تم اولاد علی تو ہو، اولاد نبی نہیں ہو، معاذ اللہ۔ تو امام باقر نے کہا اگر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا سلسلہ جو ہے قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی ذریت باپ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ باپ تو تھا ہی نہیں، صرف امی تھی حضرت مریم علیہ السلام، تو کہا اگر حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ذریت نوح قرار پائے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے ہم سید بھی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار پائے ہیں۔ لہذا امام رازی بھی یہاں لکھتے ہیں، میں نے سب سے پہلے یہ دلیل بغداد شریف میں پڑھی تھی، مکتبہ قادریہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پر، میری بغداد شریف کی جو نوٹ بک ہے اس پر حوالوں میں یہ حوالہ بھی لکھا ہوا ہے۔ امام رازی کہتے ہیں الآیات تدل علی ان الحسن والحسین من ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں وہ ذریت رسول علیہ السلام ہیں، نسل اولاد، لأن اللہ تعالی جعل عیسیٰ من ذریت ابراہیم اور من ذریت نوح ما انہو لا ينتسب الى ابراہیم الا بالام، یعنی جو دوسرا کوئی احتمال لے کہ مرجع و من ذریت ہی میں ابراہیم علیہ السلام ہے، تو پھر بھی یہ دلیل تو نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت وہ
امی کی نسبت سے بن سکتے ہیں ابا جان کے بغیر کہ وہ ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں فَكَذَلِكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ مِنْ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ذریت رسول علیہ السلام سے ہیں اور آگے پھر ساری اولاد جو ہے وہ ذریت رسول علیہ السلام سے ہے. المختار من مناقب الاخیار امام ابن الاسیر جزری 606 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جو عباسی خلیفہ حکمران ہارون الرشید تھا، عطا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ آیا، زائر لہ وحولہ قریش، زیارت کے لیے حاضر ہوا، ومعہ موسیٰ بن جعفر، اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. فلما انتہا الی القبر، جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے پہنچا، سلام کیا اور یہ لفظ تھے السلام علیک یا رسول اللہ یبن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے چچا کے بیٹے. چونکہ وہ عباسی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں، اور اس نسبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. فخر کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ میرے صرف رسول ہی نہیں بلکہ ابن عم بھی ہیں، میرے چچا جان یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. افتخاراً علی من حولہ، تاکہ جو ارد گرد سارے ہیں ان پر بڑائی ظاہر ہو کہ باقی تو ابن عم نہیں کہہ سکیں گے، باقی تو صرف رسول کہیں گے. فدنا موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، تو امام موسیٰ کاظم موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما آپ آگے بڑھے، اور آپ مواجہ شریف کے جب سامنے ہوئے تو آپ نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ یا آباد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان آپ پہ سلام ہو. اور ظاہر ہے کہ ابن عم پر یہ درجہ بہت اونچا تھا کہ وہ چچا کے بیٹے کہہ کر اور یہ اپنا باپ کہہ کر امام موسیٰ کاظم سلام پیش کر رہے تھے. فتغیر وجہ ہارون، تو ہارون الرشید کا چہرہ اس کا رنگ بدل گیا غصے سے. وقال ھذا الفخر یا ابا الحسن، اور اس کو ایک آگ لگ گئی انتقام کی، اور یہ بیس تھی جس پر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا اور پھر بغداد شریف میں آپ کو قید کیا گیا، اور قید میں ہی آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی. تو السوائق میں لکھا ہے وہی ساری بات جو مختلف حوالوں سے ہارون الرشید کی میں نے ذکر کی کہ اس نے سلام کرتے ہوئے لفظ بولے، تو یہی مناظرہ ہو گیا. 307 صفحے پر لکھا ہے وسألہ الرشید، سوال کیا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہارون الرشید نے، کیف قلتم ان ذریۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ تم ذریت رسول علیہ السلام ہو؟ کہنے لگا وانتم ابناء علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم تو ابناء علی ہو. یعنی مخالف یہ سمجھ رہا تھا کہ ابناء علی کہنے سے وہ شان تو نہیں ظاہر ہوگی نا جو ابناء نبی کہنے سے ہو رہی ہے. اس نے کہا تم تو ابناء علی ہو، ذریت علی ہو، اولاد علی ہو رضی اللہ تعالی عنہم، اور تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ فتلا، تو فوراً تلاوت کی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ومن داود و سلیمان،
وعیسیٰ والیاس تک کہا ولیس لہ ابن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اولاد نوح بتایا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ تو جب بغیر باپ کی نسبت کے محض امی جان کے لحاظ سے وہ اولاد نوح علیہ السلام یا اولاد ابراہیم علیہ السلام بن سکتے ہیں، تو ہم بھی اپنی امی جان کی نسبت سے اولاد رسول علیہ السلام بن سکتے ہیں۔ وَأَيْضًا قَالَ، یعنی جن کے گھر قرآن اترا ہے انہیں کس قدر قرآن کے اسرار و رموز یاد ہیں۔ دوسری دلیل دی امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ ہم بلا لیتے ہیں، ہم اپنے ابنا بلا لیتے ہیں، تم اپنے بلا لو۔ تو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں وہ نصارہ سے جو مباہلہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسے اپنا بیٹا قرار دے رہے تھے؟ ابناءنا بزبان قرآن کنہیں کہا جا رہا تھا؟ اور کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت مولا علی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے، تو کہتے فکان الحسن والحسین ہما الابنا، یہ دو ذاتیں ہیں جنہیں ابنانا کہا جا رہا تھا، لہذا جیت گئے مناظرہ امام موسیٰ کاظم، وہ ہار گیا۔ صرف ایک دو کتابوں میں نہیں، یہ دیکھیں یہ ابن الاسیر کی جو الکامل ہے اس کی 5ویں جلد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ پھر البدایہ والنہایہ کے اندر جہاں تاریخ میں ان سالوں کا تذکرہ ہے اور امام موسیٰ کاظم کے حالات ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 613 کے اندر، وہاں بھی یہی لکھا ہے۔ یہی حقیقت تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے